بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم ہماری پکڑ سے بچنے کے لیے زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل کے دکھاؤ۔ جہاں بھی جاؤ گے ہماری ہی سلطنت پاؤ گے، ہماری پکڑ سے تم بچ نہیں سکتے۔ اب میدان محشر کا نقشہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اور لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو اٹھنے والوں کی مختلف کیفیات ہوں گی۔ جو مجرم ہیں، کافر ہیں، ظالم ہیں، مشرک ہیں، گنہگار ہیں، ان کا استقبال عذاب کے فرشتے کریں گے۔ آگ اور سخت کالا دھواں عذاب کے لیے ان پر چھوڑا جائے گا، اور جو متقی پرہیزگار ہوں گے تو رحمت کے فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور انہیں سواریوں پر سوار کر کے اللہ کے دربار میں لے کر جائیں گے۔ ان دو گروہ کا ذکر قرآن کی مختلف آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، اور بھی مختلف آیات میں۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ میدان محشر میں قبروں سے اٹھنے کا منظر ہے۔ اس وقت جو مجرم ہیں، کافر ہیں، ظالم ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ یرسلو چھوڑا جائے گا، علیکما تم دونوں پر، اور کما سے مراد یہاں پر مجرم لوگ ہیں، خطاب یہاں پہ مجرموں سے ہے۔ یرسلو علیکما تم دونوں پر چھوڑا جائے گا، شواظ من نار خالص آگ کا شعلہ۔ شواظ کہتے ہیں آگ کا وہ شعلہ، وہ لپٹ جس کے اندر بالکل بھی دھواں نہ ہو۔ شواظ من نار آگ کا خالص شعلہ، وہ آگ جس میں بالکل دھواں نہیں۔ ونحاس اور انتہائی کالا دھواں۔ فلا تنتصران تو تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکو گے۔ میدان محشر میں کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، مجرموں کا، کافروں کا، ظالموں کا۔ یرسلو علیکما شواظ من نار تم دونوں پر خالص آگ کا شعلہ چھوڑا جائے گا جس میں بالکل بھی دھواں نہیں ہوگا۔ ونحاس اور انتہائی سخت کالا دھواں۔ فلا تنتصران تو تم ایک دوسرے کی مدد نہ کر سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے پہلے ہی سے میدان محشر کے عذابات کو بیان کر دیا، اور یہ بھی بیان کر دیا کہ یہ عذابات کس کے لیے ہوں گے۔ تو انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ اس زندگی اور اللہ کے اس کلام سے فائدہ اٹھائے اور اس عذاب سے بچانے کے لیے کوششیں کرے، بچنے کے لیے، عذاب سے بچنے کے لیے کوششیں کرے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ تو جب آسمان پھٹ جائے گا۔ سورہ انشقاق میں فرمایا اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ جب آسمان پھٹ جائے گا، یہاں فرمایا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ تو جب آسمان پھٹ جائے گا۔ پہلے آسمان جیسے چھت ہے تو آسمان میں دراڑیں پڑیں گی اور آسمان پھٹ جائے گا مختلف جگہوں سے، اور آسمان کا رنگ بدل جائے گا اللہ کے جلال کی وجہ سے، ہیبت اور قیامت کے خوف کی وجہ سے آسمان کا رنگ تبدیل ہوگا۔ کیسا رنگ ہو جائے گا؟ فَكَانَتْ وَرْدَةً تو وہ گلاب کے پھول کی طرح ہو جائے گا۔ وردہ کہتے ہیں گلاب کا پھول، اور گلاب کے پھول سے مراد یہ ہے کہ انتہائی سرخ ہو جائے گا، گلاب کے پھول کی طرح انتہائی سرخ ہو جائے گا۔ کتنا سرخ؟ کدھان جیسے رنگا ہوا چمڑا۔ بکرے کی کھال کو جب سرخ رنگ سے رنگ دیا جائے، وہ انتہائی سرخ ہو جائے تو اسے کہتے ہیں دھان، سرخ رنگا ہوا چمڑا، کدھانی۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ تو جب آسمان پھٹ جائے گا،
فکانت وردتن کالدہان، تو وہ سرخ رنگے ہوئے چمڑے کی طرح گلاب کا پھول ہو جائے گا، سرخ انتہائی، یعنی انتہائی ہیبت ناک منظر ہوگا۔ ابھی بھی بعض اوقات خاص طور پر محرموں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ مغرب سے پہلے کے وقت میں آسمان جو ہے اس پہ سرخی چھا جاتی ہے اور آسمان کا رنگ چینج ہو جاتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے، تو انسان پر ایک دم سے ہیبت طاری ہو جاتی ہے کہ ایسا سرخ خون کی طرح۔ تو جب وہ بالکل ہی گلاب کے پھول کی طرح انتہائی سرخ ہو جائے پورا کا پورا آسمان، تو انسان پر کیسی ہیبت طاری ہوگی کہ کیا ہونے والا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مجرم قبروں سے اٹھیں گے تو مجرموں سے ان کے جرم کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ انسان پہلے ملزم ہوتا ہے اور جب جرم ثابت ہو جاتا ہے تو پھر مجرم ہوتا ہے۔ جب تک جرم ثابت نہیں ہوتا اسے مجرم نہیں کہتے، ملزم کہتے ہیں، بھائی اس پر الزام ہے، یہ ملزم ہے۔ میدان محشر میں ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے الزام لگایا جائے پھر جرم ثابت کیا جائے، نہیں۔ میدان محشر میں جب کافر، ظالم، مشرک، گناہ گار قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے چہرے ہی سیاہ ہوں گے، ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، ان کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے، الامان والحفیظ۔ تو ایسا نہیں کہ کسی سے پوچھا جائے گا بھائی تم نے کیا کیا گناہ کیے، سوال جواب ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، لیکن وہ جرموں کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہوگا، وہ شرمندہ کرنے کے لیے ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے فَيَوْمَئِذٍ، تو اس دن، قیامت کے دن، لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان، کسی انسان اور جن سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ ہر ایک کا چہرہ بتا دے گا کہ یہ مجرم ہے کہ متقی ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کل بروز قیامت بہت سے چہرے سفید ہوں گے اور بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے، بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، بہت سے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ نے تمہاری اس زندگی میں تمہارے عیبوں پر پردہ رکھا ہے۔ میدان محشر جیسا معاملہ نہیں ہے کہ انسان گناہ کرے تو چہرہ بگڑ جائے، یہاں تو اللہ رب العالمین گناہوں پر پردہ رکھ رہا ہے، لیکن میدان محشر میں ہر ایک کے گناہ اس کے چہرے سے ہی عیاں ہوں گے، جرم، مجرم۔ یعرف المجرمون، مجرم پہچانے جائیں گے، بسیماہم، اپنے چہروں سے، سیما کہتے ہیں علامت کو، علامت سے مراد چہرے، ان کے چہرے بتا دیں گے، بسیماہم، اپنے چہروں سے مجرم پہچانے جائیں گے۔ مجرموں کے چہرے سیاہ ہوں گے، آنکھیں نیلی ہوں گی، انتہائی خوف کے عالم میں ہوں گے۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، تو انہیں پیشانیوں اور قدموں سے پکڑا جائے گا۔ وہ بھاگیں گے جہنم کو دیکھ کر تو عذاب کے فرشتے قدموں سے پکڑ کر، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے انہیں جہنم میں ڈالیں گے، الامان والحفیظ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جب جہنم کے قریب پہنچیں گے تو ان سے کہا جائے گا هَذِهِ جہنم، یہ ہے وہ جہنم، التی یکذب بها المجرمون، جسے مجرم جھٹلاتے ہیں، یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے ہیں۔ یطوفون بینہا، چکر لگائیں گے، یطوفون، چکر لگائیں گے، بینہا، اس جہنم، و بین حمیم آن، اور انتہائی سخت کھولتے ہوئے پانی کے درمیان۔ جہنمیوں کو مختلف عذابات دیے جائیں گے، انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، بھوک کا عذاب مسلط کیا جائے گا، بھوک کی شدت سے چیخیں گے، چلائیں گے تو کانٹے دار زہریلا درخت، شجرۃ الزقوم، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، زقوم کا جو انتہائی کانٹے دار زہریلا درخت ہے وہ طعام الاثیم، گناہ گاروں کا کھانا ہوگا۔ بھوک کی ایسی شدت ان پر مسلط کی جائے گی کہ وہ کانٹے دار درخت کو کھائیں گے، لیکن وہ جیسے ہی کھائیں گے تو کھایا نہیں جائے گا، حلق میں پھنس جائے گا۔ پھر پانی کے لیے چلائیں گے، پانی پانی پانی، جب پانی کے لیے چلائیں گے تو پھر انہیں جہنم کے اس طبقے سے نکال کر انتہائی کھولتے ہوئے پانی کے پاس لے جایا جائے گا۔ جیسے ہی وہ کھولتے ہوئے پانی کے قریب پہنچیں گے ان کے چہرے کی کھالیں جل کر گل کر زمین پر گر جائیں گی۔ حمیم آن، حمیم کھولتا ہوا، آن انتہائی کھولتا ہوا، حمیم آن
انتہائی سخت کھولتے ہوئے پانی کے درمیان اور جہنم کے درمیان یطوفون چکر لگائیں گے، یعنی وہاں عذاب پر عذاب ہوگا، وہاں کبھی بھی عذاب میں کمی نہیں ہوگی، عذاب پر عذاب ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ نے تمہیں اس دنیا میں میٹھا پانی دیا ہے، نعمتیں دی ہیں، غذائیں دی ہیں، اور کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ مجرم نہیں کھا سکتے، صرف نیکوکار کھائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی نعمتیں تمہیں دے دی ہیں، ساری کی ساری نعمتیں، بس وہ یہ فرماتا ہے کہ تم شکر ادا کرو، شکر ادا کرو، مجھ پر ایمان رکھو، صرف میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ، تو پھر اللہ تمہیں عذاب بھی نہیں دے گا، بلکہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی وجہ سے اللہ ان نعمتوں سے بڑی نعمت جنت عطا فرمائے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ نے تو تمہیں خود بنایا ہے، اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، اللہ تو تم سے بڑی محبت فرماتا ہے، اللہ نے تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنا کلام عطا فرما دیا ہے۔ واللہ یدعو الی مغفرہ، اللہ مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف تمہیں خود بلاتا ہے کہ آؤ مجھ سے بخشش کا سوال کرو، مجھ سے مغفرت کا سوال کرو، آؤ میری بارگاہ میں جھک جاؤ، ادعونی استجب لکم، آؤ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بتاؤ کون ہے جو مضطر کی، لاچار کی پکار کو سنتا ہے جب لاچار پکارتا ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو صرف اتنا چاہتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، اس کا شکر ادا کرو، اس مختصر سی زندگی میں اپنے آپ کو گناہ سے، نافرمانی سے بچا لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں بھی اور جنت میں بھی تمہیں اعلیٰ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ شرط کیا ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر ادا کرو اور اللہ پر ایمان رکھو۔ اللہ بڑی قدر کرنے والا ہے، بڑا علم والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس رکوع کا نور بھی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ دوسرا رکوع بھی مکمل ہو گیا، انشاءاللہ کل تیسرے رکوع کا آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الرحمن میں جتنی نعمتوں کا بیان ہے وہ ساری نعمتیں ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، تمام مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ جن عذابات کا ذکر ہے اللہ ان تمام عذابات سے ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔